السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ یہ علماء اکرام تشریف لائے ہیں میوات کی طرف سے، کچھ آپ سے مذاکرات کریں گے۔ پہلا سوال تو ان کا یہ ہے کہ آپ مولانا صاحب کے گستاخوں میں سے ہیں 2015 میں، کیا حقیقت ہے اس بارے میں؟ آپ کو پتہ ہے سارا، اس کے بارے میں تفصیلات ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب ان کو گریبان پکڑا گیا، ان کا مسلح کھینچا گیا، ان کو بدتمیزی کی گئی وغیرہ وغیرہ، ان میں سے آپ ہیں، اس میں ہماری معلومات کے مطابق چودھری رفیق صاحب تھے اور آپ سے جہاں تک میرے بارے میں تب معلومات ہے کہ ان کو یا گریبان پکڑا ہو یا مسئلے سے ہٹایا ہو نہ پکڑا ہو۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ میں نے نہیں کی سمجھے، تو کیونکہ آپ تک خبر آئی ہے اور آپ تک خبر پر یقین کر سکتے جی میرے یہ کہنا ہے کہ میں نے نہیں کیا، اور اگر کہوں کہ میں نے کیا ہے، جیسے ہمارا جانا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں تو اللہ کے سامنے سے ہوتی تو میں نے نہ اس سے چودھری رفیق صاحب تھے آپ کے علم میں ہیں؟ چودھری رفیق صاحب تھے ملتان والے؟ چودھری رفیق صاحب سب مولانا صاحب کی ملاقات کے لیے گئے ہیں، جی ہم لوگ اکٹھے گئے ہیں۔ چودھری رفیق صاحب حضرت نے ملاقات کے بعد جب ہم نے پاکستان کی بات ہوئی تو انہوں نے بات کیا، یعنی آپ کے کہنے کے مطابق ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی یا گستاخی نہیں ہوئی ہے، یعنی ہمارے تک جو باتیں پہنچی ہیں وہ غلط پہنچی ہیں؟ گستاخی کی بات تو میرے بارے میں تو 100% غلط پہنچی ہے۔ اچھا چلو، ان کے بارے میں اگر انہوں نے کبھی کوئی بات کہی ہو تو ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اس دوران میں جب ہم گئے ہیں تو اتنی بات ہوئی کہ ہم نے ملاقات کری، ملاقات پر جن اکثر یامین صاحب کو انہوں نے روک دیا، ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور مولانا جمی صاحب تھوڑی دیر بیٹھ گئے، ہم نکل آئے، انہوں نے فرمایا کہ اس کی جو ہے بس اتنی بات۔ آپ حضرات نے زبردستی اس شورا والی پرچی پہ دستخط کروانے کی کوشش بھی کی ہے مولانا صاحب سے؟ میں تو بتا رہا ہوں یہ ساری باتیں جو ہے اس کا جو الزامات ہے آپ کو 100% الزام لگا لو، ہم نہیں الزامات نہیں لگا رہے ہم تو یہ باتیں سنتے ہمیں 2015 سے آج 2018 ہے، 3-4 سال ہو گئے تقریباً۔ سید بنتے گئے حاجی صاحب نے بھیجا ہے، حاجی صاحب نے ہمیں وہ کاغذ دیا کہ مولانا صاحب کو دو، مولانا صاحب نے نہ اس کو لیا نہ اس پر دستخط کیا، نہ دستخط کی بات کی، یہاں تک تھا کہ اس کا اس کی کوئی لے گا، اتنی بات ہو گئی۔ ہمارے ایک ساتھی نے یہ تو آپ کے علم میں ہوگا نا کہ ان کے ساتھ ایسی بدتمیزی ہوئی ہے؟ پہلی بات ہے جاہل آدمی کو ہوگا کاشف بننا چاہیے، علماء کے آگے بولنا چاہیے جاہل آدمی کو۔ میرے بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے سامنے یعنی آپ کے علم میں بھی نہیں ہے یہ بات؟ بالکل میرے علم میں یہ کوئی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ یعنی پورے مرکز کو پتہ ہے، پورے مرکز کو پتہ ہے، حویلی میں سب کو پتہ ہے، اور یہ بات پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے۔ نہ مسئلہ چینچا ہے، نہ مجھے مسئلے کا علم ہے، اور نہ جو ہے اس کے ساتھ کوئی ایسی بات میرے مطلب کہ آپ کا مرکز سے تعلق نہیں رہا؟ مرکز سے تعلق ہے، کیوں نہیں تعلق ہے تو پھر آپ کو پہنچنی چاہیے تھی یہ بات، کیوں نہیں پہنچی آپ کو؟ جب حویلی میں سب لوگوں کو پتہ ہے اور مرکز میں سب لوگوں کو پتہ ہے، آپ جھگڑے کے لیے آئے ہو، کیوں نہیں پتہ؟ میرے بھائی آپ جھگڑے کے لیے آئے ہو تو جھگڑے کے لیے نہیں آئے حضرت، ہم یہ نہیں کرنا چاہ رہے، رکھیں آپ وہ مسئلہ نہیں کرنا چاہ رہے، ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آیا آپ کا موقف کیا ہے مولانا صاحب کے بارے میں، یہ ذرا واضح کر دیں تھوڑا سا۔ مطلب تو آپ کو پتہ ہے، کیا ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مطلب کیوں محروم کر دیا گیا؟ 2015 سے اب تک وہ کیوں نہیں آ رہے؟ میرے بس میں نہیں ہے تو میری چیز ہے نہیں، وہ تو آپس میں جو نا کچھ ان کا اپنے پرچی لے جا رہا ہوں۔ آپ کا موقف ان کے بارے میں ہے کیا؟ آیا ان کو آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟
اور یہ ایک عالمی شورا کا جو چکر چل رہا ہے، میں ایک بات آپ نے جھگڑا طے کیا ہوا ہے، سوال کرنا ہے حضرت، سوال کا جواب چاہ رہا ہوں، سوال کا جواب چاہ رہے ہیں وہاں پر چاہیے نہیں، وہ تو آپ ہماری بات کے اندر ایک نمائندہ بن کے آئے ان کا، کیوں آئے آخر کیوں آئے؟ تبلیغ کے لیے نہیں آئے بھائی، تبلیغ کے لیے نہیں آئے نہ، تبلیغ کے لیے نہیں آئے، اور اگر ہم سے اونچی آواز سے بات کی گئی تو اس کا انجام برا ہوگا، اس کا انجام برا ہوگا۔ تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے خود اللہ کا شکر ہے سال کی 3 جماعتیں نکال کے بھیج دیا، خود کیوں پیش آئیے؟ آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آنے کی ضرورت سے بدماشی کرتے ہو تو آپ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، ہاں ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ادھر آ جائیں، مسجد میں بات نہیں کرو ادھر، اگر آپ جھگڑے کے لیے آئے ان ہو سے زیادہ وہ ہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ جھگڑا تو ہم کرنا ہی نہیں چاہ رہے، اگر جھگڑا کرنا چاہ رہے تو ہوتے تو 3-4 سال ہو گئے، اس سے پہلے کر لیتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن اگر ہم تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آیا اختلاف ہے، مولانا صاحب بہت ساری پوری امت کے اختلاف ہے، کیا اختلاف ہے؟ وہ اختلاف سامنے کیا اختلاف ہے؟ پوری امت کو نہیں ہے، پوری امت کا اختلاف کیا ہے؟ وہ اختلاف سامنے رکھو بس، پوری امت کو نہیں ہے تو کیوں کرے پوری امت کو اختلاف ہے؟ دیکھو اگر آپ لوگوں کی تشکیل یہاں ہوئی ہے تو کس وجہ سے ہوئی ہے اس کا مقصد ہمیں بتا دو کہ تشکیل ہوئی ہے، تبلیغ کے لیے ہوئی ہے یا کہ فتنہ پھیلانے کے لیے ہوئی ہے، کس چیز کے لیے ہوئی ہے؟ اگر معذور ہے تو پھر آپ تشریف لے جائیں، تشریف لے جائیں بس، ٹھیک ہے بس، اگر معذور ہے تو تشریف لے جائیں، ہمارے سوالوں کے جواب دیں، ہم یہاں نہیں ایسے تبلیغ نہیں کرنا چاہتے ہیں بھائی سب ساتھیوں کو مولانا شیخ سلیم اللہ خان صاحب والا خط بھی پڑھ کے سنا دو، جب علماء کی آپ لوگ مخالفت کرتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، ہم نہیں کرنا چاہتے، ساری امت کہاں ہے مولانا صاحب کے مخالف؟ آپ یہ ذہن بنانے آئے کہ مولانا صاحب کے خلاف ہے، کوئی معمول نہیں ہونا، کوئی مولانا صاحب کے خلاف نہیں ہے، بڑے حضرات کی تائید، مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی تائید، جو مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، جو مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی استاد ہے، شیخ سلیم اللہ خان صاحب کا خط ہمارے پاس موجود ہے، حضرت وہ لے کر آ جاؤ، مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی کی تائید کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے، وہ نہیں کرنا چاہ رہے، وہ ٹھیک ہے، ہمارے خدا کے لیے آپ ہمارے علاقے سے چلے جائیں، یہاں ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم خود اللہ کا شکر اپنے علاقے میں تبلیغ کر لیں گے، ہم خود کر لیں گے تبلیغ، آپ جائیں یہاں سے بس ہم چلے جائیں، وہ علماء کا اختلاف نہیں ہے، جو حالات کا اختلاف ہے، علماء کا اختلاف نہیں ہے، جو حالات کا اختلاف ہے، اور حضرات کو یہ پیغام دے دو، وہاں رائے والوں کو پیغام دے دو کہ بھائی کوئی شورا نہیں ہے، مولانا صاحب کو تسلیم کرو، ہم خدا کی قسم وہاں کا یعنی کہ ادنا سا ایک آدمی بھی ہمارے لیے چاہے اس کے داڑھی میں ہو منہ پہ، وہ اس کا بھی ہم استقبال کریں گے، اس کے لیے مر جائیں گے ہم انشاءاللہ، اس کا تحفظ، اس کی مال جان، اس کے لیے پورے ہم در کھولیں گے اپنے، لیکن جو جب تک اس مولانا صاحب کے ساتھ نہیں صلح کرتے، جب تک رائمنڈ والے صلح نہیں کرتے، ہمارے پاس کوئی جماعت نہ بھیجیں، آپ شورا میں یہ بات پہنچا دو، ہمارے پاس کوئی بات نہیں، آج رات گزارے یا بھی جائیں، آپ کی مرضی ہے، اگر رات گزارنی ہے تو صبح صبح آپ نے جانا ہوگا، ہم آپ کو یہ بھی نہیں کہتے کہ ابھی جاؤ، اور ابھی جانا تو ابھی چلے جاؤ، ہماری طرف سے آپ اگر آپ کہیں کہ رات گزارو رات گزار کو، لیں گے، لیکن ہم یہاں کوئی معمول نہیں چاہتے کہ یہاں کوئی آپ عمل کریں، کوئی عمل ہم نہیں چاہتے، اور خصوصاً رائمنڈ کی شورا والے کوئی بھی شورا والے عمل نہیں نہیں چاہتے، کوئی عمل نہیں ہوگا، بس ٹھیک بات ختم ہو، شورا والی جماعت ہمارے اس میں نہ ہے، ہم خود کام کر لیں گے، ہم کوئی عمل جو ہے نا نہیں اور جو کریں کہہ رہے ہیں یہ شورا والے، یہ ناصر نوسر، یہ سب میوات کی ذہن سازی یہ کر رہے ہیں، وہ نور عباس وغیرہ یہ سب، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ نہ سمجھنا یہ اوپر سے تمہارے ساتھ، یہ ادھر ہمارے ساتھ بھی ہیں، یہ سارے کیا ہمیں اس سے کوئی جو ہے نا وہ نہیں، بس ٹھیک، بھائی بھی اطمینان بھی دے رہا ہوں، بس اس بات ختم، اطمینان بھی دے رہا ہوں، بھٹے رہین ہنگا، کہتے چلے جاؤ، بس ہم چلے جائیں گے، بس ٹھیک، اور آئندہ ایسی کوشش نہ ہو میوات کے اندر ان کو جذبات کے ابھارنے کی یا فتنہ پھیلانے کی، اس کے اندر کوئی ایسی کوشش نہ ہو، اور خاص کر حضرت جی کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کریں گے ہم، چاہے وہ مولوی خورشید صاحب کریں، چاہے وہ مولوی فہیم صاحب کرے، چاہے وہ مولوی احمد بٹلہ صاحب، اس کو بھی ہم برداشت نہیں کریں گے، ان کو بھی ہم برداشت نہیں کریں گے، ہم بھی زور دیں، آپ بھی زور دیں، سارے اکٹھے ہوں، صلح، اور ہمارا یعنی کہ پیغام یہ ہے مرکز والوں کے لیے، آپ بڑے وہاں پہنچا سکتے ہو کہ جب تک صلح نہ ہو دونوں کی، کیونکہ مرکز جو ہمارا ہے جیسے بیت اللہ ہے ویسے اس کی بیٹیاں مسجدیں ہیں ساری،
اس تبلیغ کے سلسلے میں ہمارا مرکز نظام الدین ہے. رائیونڈ سے اگر کوئی الگ بیٹھ جائے اور کام کرنا شروع کرے الگ، جیسے قطب الدین الگ شروع ہو گئے اور وہ کام بھی شروع کریں گے ان قریب، وہ ٹھیک نہیں مانا جائے گا، کوئی بھی ٹھیک نہیں مانا، کیونکہ وہ ہٹ گئے. اب نظام الدین کو چھوڑ کر چاہے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اب ان کو تو بلایا جائے اور ان کو کہہ دیا جائے نظام الدین وہاں نہیں آ سکتے. حتیٰ کہ حاجی صاحب کے جنازے پر بھی ان کو پیغام دیا گیا اور ان کا ویزا تک رکوایا گیا. ہم چاہتے ہیں یہ اکٹھے ہوں، پہلے کی طرح ایک ہوں، تاکہ ہماری تبلیغی جماعت بڑی جماعت ہے جس میں انتشار نہیں ہے، اللہ کرے ختم ہو. میرے بھائی میں نے آپ کو بتا دیا میں یہاں سے چلے جاؤں. بس ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا. اور یہ ساری باتیں ہماری بھی نہیں، مولی خورشید صاحب سے ہماری خود بات ہوئی. مولی خورشید صاحب نے خود کہا کہ ہم نے مولانا صاحب کو نہیں ہم بلایا. یہاں سے چلے جائیں گے، ہم آپ کے پاس آئے ہم چلے جائیں گے، بس ختم ہو گئی. مولی خورشید صاحب نے خود کہا صبح کہ جائیں گے. ہم نے مولانا صاحب کو نہیں بلایا. کیوں نہیں بلایا؟ رات کو تو آپ خود بتاؤ کہ لیکن یہاں عمل نہیں ہوگا، کوئی عمل نہیں ہوگا، عمل نہیں ہوگا. عمل کوئی نہیں ہوگا، عمل کوئی نہیں ہوگا، ہمارے سیدھے سادے ان پڑھ میواتی ہیں اور ان کو ان کا ذہن خراب نہ عمل کریں، نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ان کا ذہن خراب نہ کریں. کہتے ہیں عمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں، ہم بھی ان کا ذہن خراب نہیں کرنا چاہتے. اللہ کرے ہمارے بڑے بزرگوں کی سب کے آپس میں صلح ہو جائے اور سب ایک ہے ہمارے، صحیح. سب بڑے، آپ بھی انشاءاللہ بڑے ہیں پھر ہمارے لیے. لیکن جب تک یہ صلح نہیں ہوتی ہم کسی کو نہیں مانتے. ہم مولی خورشید صاحب کو بھی نہیں مانتے، نہ مولی فہیم صاحب کو مانتے، نہ مولی احمد بٹلہ صاحب کو مانتے. ہم کسی کو نہیں مانتے. کسی سے نہیں منواتے ہیں. آپ بھی بڑے کیونکہ وہ ان کے بھی بڑے منواتے ہیں، ہیں. ان کے بھی بڑے ہیں، وہ ان کے بھی بڑے ہیں. بس جی، وہ اس نسل اور کے کوئی ہیں، بات صدیقی خاندان ہے ان کا. خوشی خوشی تو رخصت کرو یار، کم از کم یہ تو نہیں کرو، خوشی خوشی تو رخصت.